کے حوالے سے کیا کہیں گے جو شہباز شریف کی رعایت پر جو ریفرنس؟ میرا خیال ہے تو ریفرنس جو کیوریٹیو ریویو تھا وہ واپس لیا ہے، ٹھیک فیصلہ ہے، واپس لینا چاہیے تھا، اور میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں چونکہ آلریڈی سپریم کورٹ طے کر چکی ہے اور فیصلہ دے چکی ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مناسب فیصلہ ہے اور ہونا چاہیے تھا، پہلے ہونا چاہیے تھا۔ یہ سال کیوں انتظار کرتے رہے؟ سپریم کورٹ میں جو کچھ آج چل رہا ہے، بینچ ٹوٹ گیا، ساتھ میں سے 2 دن سماعت بھی ہوئی تھی، تو کیا سمجھ رہے ہو یہ جو معاملہ چل رہا ہے الیکشن کا گٹائی میں پڑنے والا ہے یا کچھ بنے گا اس میں؟ دیکھیں، اس وقت قوم کی واحد جو امید ہے وہ عدلیہ ہے، اور لوگ عدلیہ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہے چیف جسٹس سمرتا بندیال صاحب کے کندھوں پہ کہ وہ بینچ بنائیں اور اس کیس کو ری سٹارٹ کریں، آج سے کریں یا کل سے کریں، اور اس کو جلدی سے جلدی اختتام پذیر کریں۔ دیکھیں، کویسچن آج ایک ہے، وہ ہے آئین کے مطابق 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں یا نہیں ہونے، اور اگر ہونے ہیں تو ظاہر ہے پھر آئین کا تقاضا ہے، آئین پہ عمل درآمد ہونا ہے، اور اگر نہیں ہونے تو آج یہ جو پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا تو یہ نظریہ ضرورت زندہ کرنے والی بات ہے۔ پھر جو ہم نے تحریک چلائی تھی، جو نظریہ ضرورت کو دفن کر دیا تھا 2007 کی تحریک کے بعد، 2009 میں جب افتخار محمد چودھری صاحب بحال ہوئے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جسٹس منی کی روح زندہ ہو جائے گی، جس نے مولوی تمیز الدین کی پٹیشن ڈسمس کر دی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج موقع ہے، آج لوگ عدلیہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور عدلیہ ہی واحد امید ہے جو لوگوں کو اس حساب سے انصاف دے گی، اور لوگوں کا ایک توقع ہے کہ آئین پہ عمل درآمد ہوگا۔ جو ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانا ہے، اس سے زیادہ جو میڈیا میں اس وقت بحث مباحثہ چل رہا ہے کہ جو بینچ ہے، سموٹو نوٹس ہے، وہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، ساری توجہ کا مرکز یہ ہے۔ تو آپ کیا سمجھ رہے ہو، عدالت پہ پریشر ڈیولپ کرنے کا ایک یہ طریقہ ہے یا کیوں ہے؟ دیکھیں، پی ڈی ایم کی جماعتیں جان بوجھ کے یہ ماحول ایسا کریٹ کر رہی ہیں جس کے ذریعے یہ تاثر جائے کہ عدلیہ تقسیم ہو گئی، پولیٹیکل پارٹیز تقسیم ہو گئیں، آئین کے اوپر عمل درآمد اب ختم ہو گیا۔ دیکھیں، اس وقت سمپل کویسچن ہے اس وقت سپریم کورٹ کے پاس، ٹھیک ہے، جسٹس امین صاحب نے اپنے آپ کو ریکیوز کر لیا چونکہ کل وہ فیصلے میں شامل تھے، تو لہٰذا ان کی جگہ پہ کوئی نیا بینچ آ جائے گا یا جو بھی کوئی چیف جسٹس بنانا چاہے۔ لیکن بات سمپل ہے، کیا آئین کے مطابق 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ ایک سوال ہے جو پہلے دن جسٹس مندوخیل صاحب نے کیا۔ یہ اختیار ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کہ وہ ڈیلے کر سکتے ہیں الیکشن؟ الیکشن کمیشن کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ آج سے 2 مہینے پہلے تک وہ خود کہتے رہے کہ ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم کوئی ڈیٹ دے سکیں، تو جس کو ڈیٹ دینے کا اختیار نہیں ہے تو ڈیٹ تبدیل کرنے کا اختیار کہاں سے آ گیا؟ یہ اختیار صرف اور صرف پنجاب کے معاملے میں پریزیڈنٹ آف پاکستان کا ہے انڈر سیکشن 57 سب سیکشن 1، اور گورنر کے پاس ہے کے پی کے حوالے سے، کیونکہ اس نے اسمبلی ڈیزالو کی تھی۔ لیکن آئین کا تقاضا اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے جو یہ کہتا ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہوں گے، ناٹ مور دین 90 ڈیز۔ تو لہٰذا 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں، اور جو آج سپریم کورٹ نے جو پہلے فیصلہ دیا نیئرسٹ ٹو 90 ڈیز، کیونکہ ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے جس میں ابہام تھا۔ اب کویسچن ہے صرف ایک، اب اس میں میڈیا، پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں اس وقت صرف ابہام پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور سپریم کورٹ کے مختلف فیصلوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ مقصد ان کا صرف یہ ہے کہ کسی طریقے سے ڈیلے کر دیا جائے، یا ایسا ماحول کریٹ کیا جائے، یا ایسی کنفیوژن یا ابہام کریٹ کر دیا جائے کہ جس کے نتیجے میں یہ نظر آئے کہ ابھی یہ الیکشن نہیں ہوگا۔ سر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ مریم نواز جو ہے جو کمپین چلا رہی تھی وہ اس کمپین میں کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، مریم نواز کا تو پہلے دن سے یہ تھا کہ ہم نے الیکشن میں نہیں جانا، تو وہ اس میں بظاہر تو کوشش اپنی کامیابی کی طرف راغب ہے کہ اس وقت الیکشن میں ابھی کوئی واضح حکم نہیں آیا سپریم کورٹ کا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی عدلیہ ہو یا کوئی مقننہ ہو یا کوئی سیاسی پارٹیاں ہوں، ساری پابند ہیں آئین کی، اور جو آئین کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ صرف خلاف ورزی نہیں ہے، یہ آئین کو معطل کرنے کے مترادف ہے۔ تاریخ کبھی ان کو نہیں بھولے گی۔ آج جو بینچ ٹوٹ گیا، کیا سمجھ رہے ہو نئے بینچ بنے گا، کیا آگے ہوگا پروسیڈنگ یہاں پر؟ دیکھیں، بینچ ٹوٹ گیا ہے، بینچ ظاہر ہے کل امین صاحب نے قاضی فائزہ صاحب کے اس آرڈر کے ساتھ سائن کیے ہوئے ہیں، تو نیا بینچ تشکیل ہوگا۔ نئے بینچ میں کوئی بھی نیا ایک جج اس میں اضافی ہو سکتا ہے،
یا اس سے لارجر بینچ بن سکتا ہے، یا جو بھی چیف جسٹس کی ڈسکریشن ہوگی وہ فیصلہ ہوئے گا۔ سر چیف جسٹس آف پاکستان کے جو اختیارات ہیں، انفرادی اختیارات، ان کو جس طرح بل پیش کیا گیا اسمبلی میں، سر کیا سمجھتے اتنی جلدی کیا ہے پی ڈی ایم کو سینٹ میں بھی لے کے گئے؟ دیکھیں اس وقت جو جوڈیشل اصلاحات کے نام پہ وہ قانون بنانے جا رہے ہیں، بیسیکلی یہ ٹائم جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہ ٹائم نہیں تھا اس وقت یہ چیزیں کرنے کا، اس لیے کہ اس وقت ان کی نیت فساد کی ہے، اصلاح کی نہیں ہے۔ اگر اصلاح کی نیت سے کوئی اچھا کام کرے تو بار ایسوسیشنز بھی ان کے ساتھ تعاون کرے گی، بار کونسلز بھی تعاون کریں گی، اور پولیٹیکل پارٹیز سب کو اعتماد میں لے کے 184 میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ عدلیہ کی پاور اور طاقت کو آئین کے مطابق ہی تبدیل کی جا سکتی ہے، نہ کہ کسی اور ذریعے سے۔ اچھا سر جی، اگر سپریم کورٹ نیا بینچ بنانے کے بعد یہ فیصلہ دے دیتی ہے، جس طرح 2008 میں ہوا تھا کہ الیکشن معاشی بحران کی وجہ سے، ملک میں امن کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے، حکومتی تعاون کی وجہ سے الیکشن ڈیلے ہو جاتے ہیں، یہ سپریم کورٹ آرڈر جاری کر دیتی ہے، تو کیا اس کو پھر پی ٹی آئی ماننے کے لیے تیار ہوگی؟ میں نے کہا سپریم کورٹ، کوئی بھی سپریم کورٹ آئین سے بالا تر نہیں ہے۔ سپریم کورٹ آئین کے برعکس فیصلہ نہیں دے سکتی کہ الیکشن کو التوا کر دیں۔ پھر اس بات کی کیا گارنٹی ہوگی کہ آپ 9 مہینے میں الیکشن کرائیں، 9 مہینے کے بجائے 9 سال میں کرا دیں؟ جب آپ نے آئین کی دی ہوئی مدت میں اگر تبدیلی کر دی یا تبدیلی کرنے لگ گئے ہیں تو پھر اس میں انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے الیکشن ملتوی ہو جائیں گے۔ پھر ضیاء الحق کے ماشاء اللہ، مشرف کے ماشاء اللہ، اور آج کے وقت